سورۃ فاتحہ کے کئی نام ہیں. ایک اس کا نام فاتحہ جو مشہور ہے، فاتحۃ الکتاب. فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنے والی، کیونکہ اس سورت کو پڑھ کے بندہ قرآن کھول رہا ہوتا ہے. قرآن کا آغاز اسی سورت سے ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو سورۃ فاتحہ کہتے ہیں. اس لیے اس کو سورۃ فاتحہ کہا جاتا ہے. اس کا ایک نام ہے سورۃ حمد، چونکہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ، اس لیے اس کو سورۃ حمد بھی کہتے ہیں. اس سورت کا ایک نام ہے سورۃ دعا، چونکہ بندہ حالت نماز میں یا ویسے بھی جب سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس میں اللہ سے دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. چونکہ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اس لیے اس کو سورۃ دعا بھی کہتے ہیں. اس کا ایک نام ہے سورۃ صلاۃ. صلاۃ کا معنی ہوتا ہے نماز. اس کا نام سورۃ صلاۃ اس لیے بھی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب بھی نماز پڑھتا ہے، نماز کی ہر رکعت کے اندر وہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، اس لیے اس کو سورۃ صلاۃ بھی کہتے ہیں. اس سورت کا ایک نام سبع مثانی بھی ہے. سب کا معنی ہوتا ہے سات اور مثانی کا معنی ہوتا ہے دو مرتبہ یا دوسری مرتبہ آنے والی. سبع مثانی کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کی جتنی صورتیں ہیں ان تمام صورتوں میں سے یہ جو سورۃ فاتحہ ہے یہ اس کو ایک ایسا اعزاز حاصل ہے کہ قرآن کریم کی کسی اور سورت کو وہ اعزاز حاصل نہیں ہوا. اور وہ اعزاز کیا ہے کہ سورۃ فاتحہ ایسی سورت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 مرتبہ اتری. مکہ کے اندر بھی سورۃ فاتحہ نازل ہوئی اور مدینہ منورہ کے اندر بھی سورۃ فاتحہ نازل ہوئی، اسی لیے اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی کئی فضیلتیں بیان فرمائی. سورۃ فاتحہ کی کئی فضیلتیں کہ اس کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بندے کو اس کی ضرورت کے مطابق عطا فرماتا ہے. سورۃ فاتحہ 3 دفعہ پڑھی جائے تو مکمل کلام پاک کا اللہ پاک ثواب عطا فرماتا ہے. سورۃ فاتحہ پڑھ کر اگر کسی بیمار پر دم کیا جائے تو اللہ پاک اس برکت سے شفا عطا فرماتا ہے. اس سورت کا ایک نام شفا بھی ہے. اس سورت کا نام سورۃ کافیہ بھی ہے. کافیہ بھی ہے، ایک مکمل ہونے والی، کافی ہونے والی اور کفایت کرنے والی، یہ سارے اس کے اعزازات ہیں. اس کا آغاز جو ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، بڑے خوبصورت کلمات ہیں. الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے. بے تعریف کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں، زبان کے ذریعے وہ بندہ تعریف کرے، ارکان کے ذریعے، لسان کے ذریعے یا اپنے بدنی عوارض کے ذریعے، جس طرح بھی بندہ کسی کی بھی تعریف کرے. اور تعریف کے جتنے بھی پہلو ہیں ہر پہلو کے لائق جو حمد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تمام تعریفیں الحمد کا معنی اس لیے کرتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے. رب العالمین جو عالمین کا رب ہے، وہ رب العالمین کے لفظ کے اندر حمد کی جو وجہ ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے کیوں، اس کا جواب اسی آیت کے اندر خود موجود ہے رب العالمین. اس لیے ساری تعریفیں اس کی یہ ہیں کہ وہ سارے جہانوں کا پالنے والا جو ہے، اس کے علاوہ سارے جہانوں کا پالنے والا کوئی نہیں، سارے جہانوں کو رزق عطا کرنے والا کوئی نہیں ہے، سارے جہانوں کے اندر بسنے والی مخلوقات کو ان کی ضروریات کے مطابق عطا کرنے والا اور کوئی نہیں ہے. کائنات کے اندر چونکہ واحد رب ہے جو ساری کائنات کی مخلوقات کی ضروریات کا کفیل ہے اور ان کی پرورش کرنے والا ہے، لہذا اس کا حق ہے کہ اسی کی حمد کی جائے، اسی کی تعریف کی جائے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم. اور یہ پرورش کیوں کرتا ہے؟ پالنے والے تو دنیا کے اندر اور بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک مالک اپنے نوکر کو پال رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو غضب اور غیظ کا نشانہ بھی بنا رہا ہوتا ہے. اس کو پالتا بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس کو بے عزت بھی کرتا ہے. اس کو پالتا بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بھی بناتا ہے.
پالتا ہے لیکن اس کے اندر اپنا مفاد بھی ہوتا ہے کہ میں اس کے بچوں کو کھلاؤں گا، اس کو کھلاؤں گا تو یہ میرے کام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے اور ساری مخلوقات کا پالنے والا ہے۔ یہ پالنے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وہ کیوں پالتا ہے؟ کیوں رب ہو کر ایک چوٹی تک کا خیال رکھتا ہے؟ رب ہو کر پتھر کے اندر پلنے والے کیڑے تک کا خیال رکھتا ہے؟ کیوں؟ الرحمن الرحیم، رب ہے وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اسے اپنی مخلوق سے محبت اتنی ہے، وہ مخلوق پر ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک و تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق پر ظلم بھی نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب ہے سارے جہانوں کا اور ربوبیت کس لیے دیتا ہے، رزق کس لیے دیتا ہے؟ الرحمن الرحیم، کہ وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے۔ یہ اس کی صفات ہے، یہ اس کی خوبی ہے کہ وہ رحم کرنے والا بھی ہے اور وہ بخشنے والا بھی ہے، رحمت کرنے والا بھی ہے اور مہربانی کرنے والا بھی وہی ہے۔ مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم کے بعد اب آگے اپنی ایک اور صفت کا ذکر فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندے جب رحمان اور رحیم پڑھیں کہ اللہ صرف مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بندے اس نرمی کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیں اور بندے یہ بھول جائیں کہ رب تو ہے ہی رحمان اور رب تو ہے ہی رحیم، سو وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے خلاف چلنا شروع کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پس پش ڈالنا شروع کر دے۔ اس چیز سے انسان کو بچانے کے لیے کہ انسان کہیں بے راغبی کا شکار نہ ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمان اور رحیم کو سن کے کہیں بندہ عمل سے بالکل ہاتھ ہی نہ دھو بیٹھے، اس لیے آگے صفت دی مالک یوم الدین، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مہربان بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ مالک یوم الدین، یہ قیامت کے دن کا مالک بھی وہی ہے، قیامت کے دن کا مالک بھی وہی ہے جس دن سب کا حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرا برابر جس نے نیکی کی ہوگی اسے بھی اس کا بدلہ دیا جائے گا، جس نے برائی کی ہوگی اسے بدلہ دیا جائے گا۔ وہ بدلے کا دن جس دن ہر بندے کو اس کے نیکیوں کا اور برائیوں کا بدلہ دیا جائے گا، اس بدلے کے دن کا مالک بھی وہی رب ہے۔ تم صرف کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کو رب رحمان اور رحیم پر ہی یقین کر کے بیٹھ جاؤ اور تمہیں یہ بھول جائے کہ وہ رب مالک یوم الدین بھی ہے، اس کی بارگاہ میں ہم نے کھڑا بھی ہونا ہے، اس نے حساب بھی لینا ہے۔ لہذا یہ اس کی خوبی بھی تمہارے ذہن کے اندر رہے کہ وہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے، یوم جزا کا مالک ہے، اس دن اسے حساب بھی دینا ہے۔ لہذا اپنا ہر عمل اس کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری کے اندر میں اس کے حکم کے مطابق اٹھاؤ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل وہ حساب لینے کے لیے جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو، مالک یوم الدین کی بارگاہ میں جب تم کھڑے ہو تو پھر تم حساب ہی نہ دے سکو۔ مالک یوم الدین، اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یہ جتنے کلمات اوپر گزرے ہیں یہ ساری اللہ کی تعریف کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندہ تعریف کرتا ہے۔ نماز میں بندہ کھڑا ہے کیا کہہ رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک اللہ کی تعریف کی اور آگے بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں چلا صراط المستقیم، سیدھے راستے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، بندے نے جب کہا نا کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائی، صراط الذین انعمت علیہم۔ بندے تو میری بارگاہ میں التجا کر رہا ہے کہ سیدھے راستے پر چلا، تو میں تجھے بتاتا ہوں کہ پھر سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے انعمت علیہم، جن پر رب کا انعام ہوا ہے۔ صراط الذین، بندے کی زبانی پر اللہ کی بارگاہ میں بندہ عرض کرتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، باری تعالیٰ یہ جو صراط مستقیم ہے مجھے بھی سمجھ آ گئی ہے، صراط الذین انعمت علیہم یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو تیرے نیک بندے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو لوگ تیرے انعام یافتہ بندوں میں شامل ہیں،
اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے باری تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم کے بعد کیا مانگ رہا ہے؟ ان لوگوں کے راستے پر جو نبی ہیں، ہمیں نبیوں کے راستے پر چلا، ہمیں صدیقین کے راستے پر چلا، ہمیں شہداء اور صالحین کے راستے پر چلا۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا، یعنی یہود و نصارہ کے راستے پر بھی ہمیں نہ چلا، ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہوں کے راستے سے بھی ہمیں بچا، اور ہمیں یہود و نصارہ جن پر تیرا غضب ہو ان کے راستے سے بچا، ہمیں اس راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، اور وہ کون ہے؟ تیرے نبی ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں اور صدیقین ہیں۔ یہ سورۃ فاتحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت زیادہ پسند فرمایا گیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے سورۃ فاتحہ قرآن کے اندر ایک ایسی سورت ہے کہ اس سورت کی فضیلت جیسی کوئی سورت نہ تو پہلی کسی کتاب کے اندر موجود ہے اور نہ ہی قرآن کے اندر موجود ہے۔ یعنی قرآن میں بھی سب سے عظیم سورت سورۃ فاتحہ ہے، اور تورات، زبور، انجیل جتنی بھی کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر بھی اس جیسی فضیلت والی کوئی اور آیت یا کوئی سورت جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ سورۃ فاتحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اس کے اندر موجود ہیں، بندے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بندہ جو ہے مانگتا ہے صراط مستقیم، اس کا تذکرہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اس لیے سورۃ فاتحہ جب بھی تلاوت کی جائے اس کے مفاہیم اور معنی پر غور کر کے بندہ جو ہے وہ اس کو پڑھے، تاکہ بندہ جب اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے یا اللہ کی کوئی بات کر رہا ہے تو انسان کو سمجھ ہو کہ وہ رب سے کیا مانگ رہا ہے یا رب کو کیا کہہ رہا ہے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھیں تو ہمارا نظریہ اور ہماری سوچ یہی ہو کہ ہمارا رب ہم سے گفتگو کر رہا ہے، اور جب ایسے کلمات آئیں تو پھر بندہ یہ سوچے کہ بندہ رب سے یہ عرض کر رہا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کے اندر بندے کا نظریہ یہ ہو کہ بندہ رب سے یہ مانگ رہا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ نکال دے، اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کے اندر بندے کے ذہن کے اندر یہ خیال ہو کہ ہمارا رب ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ تمام تعریفوں والا ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی رب العالمین ہے۔ یہ تصور قرآن کا ذہن کے اندر رکھ کے اور یہ مفاہیم اور مطالب ذہن کے اندر رکھ کے تلاوت قرآن کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سبیل نبی۔